عمران خان صاحب وہ ہمارے دوست یہ کہتے ہیں کہ عمران خان سے آپ گڈی گڈی باتیں کر کے چلے جاتے ہیں، آپ کو خبریں نہیں دیتے، اور بعض جگہ پر وہ دوسروں کو سویپنگ سٹیٹمنٹس اور لاٹ آف انفارمیشن اور نیوز شیئر کرتے ہیں۔ تو ہم نے کہا پھر آج آپ سے دوستانہ میچ نہیں، صحافیانہ گفتگو کی جائے۔ آپ مجھے 3 چیزوں کا سوالوں کا جواب ڈائریکٹلی دے دیں۔ نمبر 1، جب آپ کو کچھ حلقوں سے کہا گیا کہ آپ راولپنڈی اسلام آباد میں 29 نومبر سے پہلے 25-26 یا جو بھی آپ دیکھ لیں ڈیٹ کو تو آپ کو پتا ہے، تو آپ وہاں لاکھوں بندوں کے ساتھ آ گئے تھے، آپ تصادم کو انوائٹ کریں، وہاں خون خرابہ ہو، مارا ماری ہو، لاشیں گریں اور سٹیٹس کو کی قوتیں جو ہے وہ کنٹینیو کریں۔ میں کسی کا نام نہیں لے رہا، میں آپ سے ڈائریکٹلی پوچھ رہا، آپ نے اس پلان کا، اس سازش کا حصہ بننے سے انکار کیا، اور موجودہ آرمی چیف عاصم منیر جو ہیں ان کی نامینیشن ہوئی اور آپ نے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی، حالانکہ آپ کے پاس آپشن موجود تھی، صدر صاحب نے آپ سے مشورہ کیا، تو آپ نے ودن آرس ان کو کہا کہ جو آپ مناسب سمجھیں کریں۔ تو پھر آپ نے اب ہن پچھتاؤن دی کی ضرورت ہے جدوں چڑیاں چوگیاں کھیت، اور اب یہ کچھ لوگ جو ہے صحافی جو ایک گروہ بنا ہوا ہے، میں جواب دے دوں، وہ کہتے ہیں غلام حسین میں اس کا جواب تو دے دوں، پھر نہیں اسی میں وہ کہتے ہیں جی موجودہ آرمی چیف جو عمران خان سے نفرت کر، بس تمہیں کس معاف کرنا، میں ہوں کی کما تانوں۔ جی خان صاحب۔ میں دیکھیں غلام حسین صاحب، میں نے اپنی ساری جو گیم کھیلی ہے نا 26 سال میں، وہ آئین اور قانون کے بیچ میں کھیلی ہے۔ میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ میری کوئی پالیٹکس سے میری قوم کو نقصان نہ پہنچے، اور میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ انتشار سے میں اپنے ملک کو بچاؤں۔ یہ نا 26 کو اتنی بڑی تعداد سے ہم اسلام آباد تھے، ہم سیدھا پنڈی تھے، ہم اسلام آباد چل پڑتے تو وہاں تو تباہی مچ جانی تھی، کیونکہ انہوں نے کیا تھا ہمارے ساتھ، انہوں نے 3 لانگ مارچز کی تھی، ہم نہیں گئے کیونکہ مجھے پتا تھا وہاں مشکل ہونا ہے۔ 25 مئی کو جب انہوں نے ہمیں مارا، 26 مئی کو میں نے کال آف کر دیا اپنا دھرنا، کیونکہ مجھے پتا تھا انتشار ہے۔ یہاں 2 دفعہ میں نے کال آف کیا، آج بھی اور جب 8 مارچ کو، کیونکہ مجھے پتا تھا خون ہونا ہے۔ میں نے جب ہمیں یہ آرمی چیف کا ایشو آیا تو میں نے ایک چیز کہی، میں نے کہا جو بھی آرمی چیف بناؤ میرٹ پہ بناؤ، میں کوئی انٹرفیرنس نہیں کروں گا، کیونکہ میرا کیا کام ہے کہ یہ جو میرٹ پہ آتا ہے اسے بنا دو، کیونکہ میں نے کوئی آرمی چیف سے کوئی مدد تو نہیں مانگنی، مجھے تو کوئی اپنی کوئی کرپشن تو نہیں جو میں نے بچانی ہے، مجھے کیا فرق پڑتا ہے کون آرمی چیف ہو، اس کو فرق پڑتا ہے جو لندن میں بیٹھا ہوا ہے، وہ ہمیشہ اپنے لوگ رکھتا ہے۔ اس نے اس ملک کا بیڑا غرق کیا کیونکہ اس کو میرٹ کا سمجھ ہی نہیں ہے، سارے اپنے ٹبر کو اوپر بٹھا دیا آ کے اس نے۔ اب یہ جو ساری نون لیگ کا بیڑا غرق ہو رہا ہے یہ میری وجہ سے نہیں ہو رہا، اپنی بیٹی کو اوپر بٹھا دیا ہے۔ وہ پرانے لوگ جن کا اتنا تجربہ ہے وہ آرڈر لیں گے اس خاتون سے جس نے 1 گھنٹہ زندگی میں کام نہیں کیا، وہ ہر دوسرے دن کوئی ایسی بات کر دیتی ہے جو ہمارا فائدہ کروا دیتی ہے، کیونکہ میرٹ کے نام کی ان کو سپیلنگ ہی نہیں آتے۔ ادھر وہ زرداری بیٹھا ہے، وہ اپنے بیٹے کو تیار کر رہا ہے، ان دونوں، اس نے اپنی پارٹی برباد کر دی ہے، اس نے اپنی پارٹی برباد کر دی ہے، اور ان کو یہ اہلیت ہی نہیں رکھتے فیصلہ کرنے کے لیے۔ لیکن آئین یہ کہتا ہے کہ پرائم منسٹر آرمی چیف بنائے گا، ہم آئین کے ساتھ چلے، جو پرائم منسٹر نے فیصلہ کیا، ہم نے الوی کو کہا کہ ہاں کوئی ریٹائرمنٹ کا ایشو تھا، ہم نے کہا فکر نہ کرو، جو وہ کہتا ہے اس کے ساتھ چلو، ہم کہیں کتاب کے ساتھ۔ مجھے صرف یہ میں چاہتا ہوں کہ دیکھیں اس وقت پاکستان کا مسئلہ ہے، میں یہ بھول جائے عمران خان کا مسئلہ ہے کہ عمران پہ کاٹا ڈال دیا، مسئلہ پاکستان کا ہے۔ اگر یہ اسی طرح چلتا رہا ملک، دیکھیں چودھری صاحب یہ میرے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ آج جو غصہ تھا، میں آج سارے لوگ یہاں تیار ہو گئے کہ جی یہ پولیس نے ہمارے سے زیادتی کی ہے، اور وہ یہ 141 ہمارے خلاف ہے، باقی سارے لاہور میں لوگ نکلے ہوئے ہیں۔ میں نے روکا کیونکہ مجھے ان کی شکلوں سے نظر آ گیا تھا ضلع شاہ کا کتنا امپیکٹ پڑا لوگوں پہ، یہاں سارے باہر ایک آدمی ضلع شاہ سے پیار کرتا، مجھے تو پتا ہی نہیں تھا، مجھے تو بعد میں پتا چلا کہ اس کا کتنا امپیکٹ ہوا ہے۔
اب مجھے پتا تھا یہاں خون ہو جانا ہے، اس لیے میں نے روکا. اور میں کوشش، کیونکہ میں نے پھر سے آپ کو کہا میرا جینا مرنا اس ملک پہ ہے، میں نے باہر نہیں بھاگا. یہ سارے جیسے یہ اقتدار سے نکلتے باہر بھاگ جاتے ہیں، اور وہاں بینٹلی، مہنگی مہنگی رولز روائس گاڑیاں، مہنگے فلیٹ، مہنگی دکان میں شاپنگ. یہ ان کے لیے پاکستان کیا اہمیت رکھتا ہے؟ یہ پاکستان کو استعمال کرتے ہیں اپنی ذاتی مفادات کے لیے، لوٹنے کے لیے. ان کا سٹیک اور انٹرسٹ پاکستان میں نہیں ہے. مجھے یہ بتائیں، لندن میں تو میں، انگلینڈ میں میرا جتنا ٹائم وہاں گزرا ہے، کیونکہ میں کرکٹ کھیلتا تھا، میرا تو پیسہ کماتا تھا وہاں، میری پروفیشن تھا. میں تو سارا کچھ چھوڑ کے پاکستان ہوں. ان کا کون سا کوئی دادا رہتا تھا، یہ کوئی بیکنگھم پیلس میں پیدا ہوئے ہیں، یہ سارا ٹبر ادھر چلا گیا. اور رہن سہن دے کے میں لندن جانتا ہوں، اور یہ زرداری کا میں جانتا ہوں. اس کی بلداول کی ساری زندگی، اگر زرداری دنیا سے چلا گیا اس کی ساری زندگی لگے گی اس نے کدھر کدھر پیسے چھپائے ہوئے ہیں باہر. ان لوگوں کو اگر آپ ملک کے اوپر مسلط کر دیں اور مجھے کہیں کہ آپ ان کو قبول کر لیں، میں مر جاؤں گا، ان کو قبول نہیں کروں گا. میں سمجھتا ہوں یہ ہے. اگر جو مرضی مجھے کہے، چاہے کوئی اسٹیپ مرضی کہے، میں ان کو کبھی قبول نہیں کروں گا.